اگر آپ اس چینل کے ریگولر ویورز ہیں تو اب تک تو میرے خیال سے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ گردے کے مرض کا مطلب صرف کریاٹینن نہیں ہوتی. گردے کا مرض جسم کے ہر حصے کو جا کے افیکٹ کرتا ہے اور اس کو بہتر کرنے سے پورا جسم بہتر ہوتا ہے. ابھی تک ہمارا ایک بڑا ہی اہم جسمانی اور ذہنی ٹاپک رہتا تھا، وہ ہے گردے کے مریضوں میں سیکشول ڈسفنکشن. لیکن کڈنی بلاک کی یہ ایپیسوڈ دوسرے چینلز کی سیکشول ڈسفنکشن والی ایپیسوڈ سے ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ اس میں ہم نے کوئی ٹائمنگ وغیرہ بڑھانے کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ ہم نے گردے کے مرض سے بے شک مرد ہو یا عورت ہو ان میں جو سیکشول ڈسفنکشن ہو جاتا ہے، ایک تو اس کو اچھی طرح ڈسکس کرنا ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے گردے کا مریض کیا کیا کر سکتا ہے اس کو جاننا ہے. السلام علیکم، ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کونسل کلینک آف لاہور، اور آج کی ہماری ایپیسوڈ جا رہی ہے سیکشول ڈسفنکشن پر. میں پہلے ہی معذرت کرتا چلوں کہ موسٹ لائکلی میں زیادہ انگلش ٹرمز یوز کروں گا، کیونکہ اس ٹاپک پر جو اردو ٹرمز ہیں وہ ویسے ہی میری سمجھ سے باہر ہیں، اور میرے خیال سے جتنا مریضوں کے لیے انگلش کو سمجھنا مشکل ہے ان ٹرمز کے بارے میں، اتنا ہی اردو ٹرمز کو ہے. تو آپ اس کا بہترین حل یہ کر سکتے ہیں کہ گوگل ٹرانسلیشن یوز کر کے جو لفظ آپ کو اس ایپیسوڈ کا انگلش میں سمجھ نہ آئے، آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. زیادہ ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ہمارا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیکشول ڈسفنکشن کہتے کس کو ہیں. تو سیکشول ڈسفنکشن بیسیکلی ہم کہتے ہیں سیکشول ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے یا انجوائے کرنے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ہم سمپل سیکشول ڈسفنکشن کہتے ہیں. جو میلز ہیں ان کی ڈیفینیشن بڑی ایزی ہیں، کامن ہیں، آپ کو اکثر ویڈیوز دیکھنے کو مل جاتی ہیں. اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، سختی ہوتی نہیں ہے، یا اریکشن مینٹین نہیں ہو سکتی، سختی رہتی نہیں ہے. بعض اوقات پری میچور ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات سیٹسفیکشن کے ایشو ہوتے ہیں. عورتوں میں اس مسئلے کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، جس کی بڑی وجہ ہے کہ عورتیں نہ ریسرچ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور نہ ہی وہ اس طرح کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. لیکن جو سرویز اور سٹڈیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کے مطابق عورتوں کے بھی تقریباً 6 مین ایشو ہوتے ہیں سیکشول ڈسفنکشن میں. اور عورتوں کے سیکشول ڈسفنکشن والے مسائل کو سمجھنا مردوں سے زیادہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ مردوں میں تو سمپل باڈی امیج یا مایوسی کا ایشو آتا ہے اگر سیکشول ڈسفنکشن ہو تو. لیکن عورتوں میں یہ پین والی سائڈ پہ جا سکتا ہے، کیونکہ عورتوں میں سیکشول ڈسفنکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو 6 چیزیں میئر کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی ہوتی ہے ڈیزائر، دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے لوبریکیشن، تیسرے نمبر پہ آتا ہے اراؤزل، چوتھے نمبر پہ آتا ہے آرگزم، 5ویں نمبر پہ پین کہ ان کو سیکشول انٹرکورس کے درمیان پین تو نہیں ہو رہی، اور نمبر 6 پہ سیٹسفیکشن کہ کیا ان کی پوری ایکٹیویٹی سیٹسفائنگ تھی کہ نہیں. تو جہاں مرد کے لیے صرف یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، عورت کے لیے سیکشول ڈسفنکشن ایک پینفل ایکسپیرینس بن سکتا ہے. اس لیے گردے کے مرض میں اگر ایک پارٹنر مبتلا ہو تو دونوں کا مل بیٹھ کر بات کرنا یا سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری بن جاتا ہے. اب میں اسٹیپ وائز اس ٹاپک کو لے کے چلتا ہوں، جس میں سب سے اہم ہے کہ یہ ٹاپک اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے. اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ سیکشول ایکٹیویٹی ایک بہت بڑا پلیجر ہے انسانیت کے لیے، جس کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. نمبر 2 یہ انسانیت کی بہت بڑی ضرورت ہے. سیکشول ایکٹیویٹی کے تھرو ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہماری نسل آگے چلتی ہے، جو کہ کسی بھی انسان کے لیے، بے شک وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو یا کوئی جھونپڑی میں رہنے والا غریب ہو، ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے اور ایک بہت بڑا سکون ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کی شکل میں زندہ رہوں گا. اور نمبر 3 جو میرا سب سے فیورٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیکشول ڈسفنکشن پہلے جو کہ گردے کے مرض یا ایتھروسکلروسس کی کمپلیکیشن سمجھا جاتا تھا، اب اس کو ہم انڈیکیشن سمجھتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو سیکشول ڈسفنکشن کسی قسم کا بھی ہے، بے شک میل ہے یا فیمیل ہے، اور اسپیشلی میل میں اگر اریکٹائل ڈسفنکشن ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کو سویئر کارڈیو ویسکولر ایشو ہے. اسی لیے میں ایج کی مناسبت اور سراؤنڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہر گردے کے مریض سے اس کی سیکشول لائف کے بارے میں ضرور پوچھتا ہوں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر گردے کے مریض کو سیکشول ڈسفنکشن سٹارٹ ہو گیا ہے تو وہ بہت زیادہ رسک پر ہے کہ اب اگلا سٹیپ ہونا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کا یا سٹروک ہونے کا.
اس سے نیکسٹ اسٹیپ ویسے تو ہونا چاہیے کہ گردے کے مریض میں سیکشول ڈسفنکشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے سیکشول آرگنز کی اسٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بے شک میل میں پینس ہے، عضو تناسل ہے، یا فیمیل میں وجائنا اور اس کی جو سراؤنڈنگ سٹرکچرز ہیں، یہ بیسیکلی بلڈ ویسلز کی سٹرکچر ہیں۔ یہ بلڈ ویسلز اور سائنسز اور بلڈ سے بھری ہوتی ہیں۔ ان کی بڑی آسان الفاظ میں میکانزم یہ ہوتی ہے کہ سیکشول ڈیزائر اور ایکٹیویٹی کے دوران بلڈ ان آرگنز میں جاتا ہے اور وہاں پہ ٹریپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سویلنگ یا سختی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب سیکشول ایکٹیویٹی مکمل ہو جاتی ہے، برین میں چینجز ہوتی ہیں، تو وہی بلڈ نیچر الاؤ کرتی ہے کہ سیکشول آرگن سے واپس چلا جائے اور سیکشول آرگن پھر اپنے نارمل سائز پر آ جاتے ہیں۔ اب ان آرگنز کے جو سب سے بڑے مین مسئلے ہیں وہ تو ہے بلڈ ویسل کا ایشو، یعنی کہ ایتھروسکلروسس یا بلڈ ویسلز کے جو سموتھ مسل ہوتے ہیں ان میں کوئی خرابی۔ لیکن یہ صرف ایک پارٹ ہے، اس کے علاوہ بے تحاشا چیزیں ہیں جو کہ گردے کے مریض میں سیکشول ڈسفنکشن کی وجہ بنتی ہیں۔ چلیں آئیں ان کو اب ون بائی ون کر کے لسٹ کرتے ہیں۔ گردے کے مریضوں میں سیکشول ڈسفنکشن کی جو وجوہات ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلے آتی ہیں ہارمونل چینجز، یعنی کہ باڈی کے اندر ہارمونز جو ہوتے ہیں جو کہ ہماری سیکشول ایکٹیویٹی کو مینٹین کرتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اور ان ہارمونز میں جو ماسٹر ہارمون ہے وہ ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ پر ٹیسٹوسٹیرون اکیلا ہی سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے خرابی کی۔ ٹیسٹوسٹیرون کے اوپر والے جو دوسرے ہارمون ہوتے ہیں وہ بھی پہلے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان ہارمونز کے خراب ہونے کی بیسک وجہ ہوتی ہے باڈی میں کیمیکل چینجز جو کہ گردے کے مریض میں بڑی کامن ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے اینڈوتھیلیل ڈسفنکشن، یعنی کہ جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں جسم کے کسی حصے میں بھی ہوں، یا جو پینس اور وجائنا کے سراؤنڈنگ سٹرکچر میں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، ان کی جو لائننگ والے سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں ایتھروسکلیروسس ہو جاتی ہے اور وہ اچھی طرح کام نہیں کر پاتے، ان میکانزم کو ایکٹ نہیں کرنے دیتے جنہوں نے کہ اریکشن کرانی ہوتی ہے، سختی کرانی ہوتی ہے۔ تیسرا بہت اہم ڈیمیج ہوتا ہے نیوروپیتھی، اور اسپیشلی گردے کے مریضوں میں جو آٹونامک نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ڈسفنکشنل ہو جاتا ہے، اور آٹونامک سسٹم ہی ہے جو کہ اریکشن کرواتا ہے یا مینٹین کرواتا ہے۔ گردے کے مریضوں میں اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سیکشول ڈسفنکشن ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے انیمیا اور اریتھروپوئٹن کی ڈیفیشنسی۔ ریسرچ نے شو کیا ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے، اریتھروپوئٹن کی کمی کی وجہ سے سیکشول ڈیزائر اور سیکشول فنکشن میں بے تحاشا خرابی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ایسیڈوسس ہے وہ بھی سیکشول ڈسفنکشن میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اب آپ کنیکٹ کر رہے ہیں کیوں سی کے ڈی مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے، کیوں سی کے ڈی کے سارے ٹارگٹ آپ نے لے کے چلنے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو انیمیا ہے، آپ کا جو ایسیڈوسس ہے، اگر یہ بھی کنٹرول نہیں ہے تو یہ نہ صرف آپ کے گردے کے مرض کو بڑھا رہے ہیں، نہ صرف آپ کی باڈی میں انفلیمیشن اور ایتھروسکلیروسس کو بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ آپ میں سیکشول ڈسفنکشن بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی۔ گردے کے مریضوں میں وائٹامن ڈی کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کیونکہ گردہ ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ باڈی زیادہ ایکٹیو وائٹامن ڈی پروڈیوس کرتی ہے۔ وہ وائٹامن ڈی جو کہ جگر میں پیدا ہوتا ہے، بلڈ کے تھرو گردے میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس وائٹامن ڈی کا سیکشول ہارمون پروڈیوس کرنے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں دوائیاں۔ گردے کے مریض جو ادویات استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی بیٹا بلاکرز، ڈائیوریٹکس یا اینٹی ڈپریسنٹ وغیرہ، وہ سیکشول ڈسفنکشن میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں، کیونکہ گردے کے مریض میں پہلے ہی ہارمونز کا بڑا امبیلنس ہوتا ہے، اور ان دوائیوں کا کام ہی بیسیکلی ہارمونز کو اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں۔ تو گردے کے مریضوں میں سیکشول ڈسفنکشن اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیچرل طریقے سے جو ہمارے سپلیمنٹس ہیں یا منرلز ہیں وہ لینے کے حق میں ہوں، سبزیوں اور پھل کے تھرو، نٹس کے تھرو، فریش فروٹس کے تھرو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈپریشن، انگزائٹی اور دوسرے سائیکولوجیکل ایشو۔ یہ سارے ایشو گردے کے مریضوں میں بہت کامن ہوتے ہیں، میل ہو یا فیمیل ہو، اور اسپیشلی جب آپ سٹیج 5 اور ڈائلسس کی سٹیج پر آتے ہیں
تو ڈائلسس سے ریلیٹڈ جو فسچولا وغیرہ ہوتا ہے یا ڈائلسس کرنے والی نالی لگی ہوتی ہے اس سے آپ کا جو باڈی امیج ہے وہ بڑا نیگیٹو ہو جاتا ہے. اور ریسرچ شو کرتی ہے کہ اسپیشلی جو فیمیلز ہیں وہ سیکشول ایکٹیویٹی کے دوران اس لیے فوکس نہیں کر پاتی کیونکہ وہ اپنی باڈی کو ایک نیگیٹو کے طور پر لیتے ہیں, تو وہ سیکشول ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتی. اور میرا خیال ہے اسی طرح کی ملتی جلتی سچویشن میلز یا مردوں کی بھی ہوتی ہے. ایک اور بڑا فیکٹر جو گردے کے مریضوں میں سیکشول ڈسفنکشن کی وجہ بنتا ہے وہ ہے زنک ڈیفیشنسی. زنک ڈیفیشنسی اس لیے اہم ہے کہ یہ ریسرچ سے پروو ہو چکی ہے کہ یہ ٹیسٹوسٹیرون اور سپرمز کو بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. پر میرا اپنا خیال ہے جو باقی منرلز بھی ہیں جیسے میگنیزیم ہو گیا, پوٹیسیم ہو گیا, دوسرے امپورٹنٹ امینو ایسڈز ہو گئے جو کہ ہمیں تازہ پھل اور سبزیوں سے ملتے ہیں, ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اور جب آپ سٹیج 5 پر پہنچتے ہیں تو انڈائجیشن کی وجہ سے, بد ہاضمے کی وجہ سے یا گردے کے مرض کی دوسری کمپلیکیشن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جسم بہت اچھی طرح ابزارب نہیں کر سکتی, جس کی وجہ سے ان کی کمی رہ جاتی ہے. تو یا تو اس سلسلے میں آپ نے اپنے پھل اور سبزیوں کو بہت بہتر لے کے چلنا ہوتا ہے یا آپ کو سپلیمنٹس یوز کرنے پڑتے ہیں. سیکشول ایکٹیویٹی ایک بہت ہی ڈیپ سائیکولوجیکل اور فزیکل نیڈ ہے. سیکشول ڈسفنکشن نہ صرف آپ کے لیے بہت بڑا ڈپریشن اور پریشانی ہے بلکہ یہ فیملی اور ازدواجی زندگی کی ڈسٹرپشن بن سکتا ہے. اور سب سے اہم جو ہے وہ ہے کارڈیو ویسکولر رسک, جس کا مطلب ہے کہ سیکشول ڈسفنکشن ہونے کے بعد آپ اس بات کے بہت زیادہ رسک پر ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور اسٹروک بھی ہو سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ کی طرف. تو مینجمنٹ میں میرا سب سے پہلا اور فیوریٹ لفظ کہ آپ نے ہولسٹک مینجمنٹ یعنی کہ تھورو مینجمنٹ کرنی ہے. آپ نے سیکشول ڈسفنکشن کو صرف ایک ٹارگیٹڈ چیز لے کے اس کی ٹارگیٹڈ دوائی نہیں یوز کرنی بلکہ آپ نے اپنی پوری مینجمنٹ کو بہتر بنانا ہے. آپ نے ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے جس میں ہیلدی فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز, اس کے بعد ریگولر ایکسرسائز, نیند کا پورا ہونا, اسٹریس مینجمنٹ کا ہونا, اپنے گردے کے مرض کی جو ساری چیزیں ہیں ان کو پورا کرنا, بلڈ پریشر کنٹرول کرنا, ڈائبٹیز کنٹرول کرنا, اسموکنگ سگریٹ پینا بند کرنا, اگر اسی طرح آپ کوئی اور ڈرگز یوز کر رہے ہیں ان کو بند کرنا, اگر آپ بہت زیادہ دوائیاں اور سپلیمنٹس کسی وجہ کے بغیر استعمال کر رہے ہیں تو ان سب کو بند کرنا, ان کو کم سے کم مقدار میں لے کے آنا, اپنے بلڈ پریشر, شوگر اور جو دوسرے مسائل ہیں ان کو کم سے کم دوائیوں سے اور زیادہ سے زیادہ ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ مینیج کرنا. لیکن کچھ جگہوں پر دوائیاں بہت ضروری ہیں, جیسے آپ نے اگر بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہو اور سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ نے پراپر ڈوز میں دوائی لینی ہے. ایسیڈوسس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے سوڈامنٹ ضرور لینا ہے. انیمیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آئرن اور ہیلدی ڈائٹ سے بہتری نہیں ہو رہی تو آپ نے ایریتھروپوئٹن ضرور یوز کرنا ہے. اور ایریتھروپوئٹن ریسرچ نے شو کیا ہے کہ سیکشول ڈسفنکشن میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اور اب ہم آ جاتے ہیں اسپیسیفکلی سیکشول ایکٹیویٹی کو انہانس کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ پر. اس میں سب سے اہم تو ہے ٹیسٹوسٹیرون. ٹیسٹوسٹیرون لوگ سپلیمنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں, پہلے بہت زیادہ کرتے تھے. اب ٹیسٹوسٹیرون کے سائیڈ ایفیکٹس نظر آنے کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون کا یوز بہت کم ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور اپنے ڈاکٹر کی سپرویژن میں ڈوز ایڈجسٹ کر کے آپ اپنی سیکشول ڈیزائر اور ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے ٹیسٹوسٹیرون یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ آپ کی سیکشول ڈیزائر کو بڑھاتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون آپ کے سپرمز کو بہتر کرتا ہے یا آپ کے اریکٹائل ڈسفنکشن میں کوئی ہیلپ کرے. اریکٹائل ڈسفنکشن کو بہتر کرنے کے لیے, سختی کو بہتر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ویاگرا. اور پوری دنیا میں گردے کے مریضوں کا ایک بڑا ہی اہم کوسچن ہوتا ہے کہ کیا ویاگرا بڑا سیفلی گردے کے مریضوں میں یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس کا بڑا ہی سمپل آنسر ہے کہ ہاں. اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ ویاگرا آپ نے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے مطابق یوز کرنا ہے. گردے کے مریض اس کو کم ڈوز یعنی کہ 25 ملی گرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیزائرڈ ایکٹیویٹی کے مطابق 100 ملی گرام تک لے کے جا سکتے ہیں. اب پرابلم ہمارا یہ ہے کیونکہ ڈاکٹر اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے کتراتے ہیں, مریض ڈاکٹر کے ساتھ ریلیکس ہو کے بیٹھ نہیں سکتا, یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر سکتا, تو یہ چیزیں زیادہ تر اوور دا کاؤنٹر ہی بکتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کی ڈوز بتا رہا ہوں. نارملی میں ان ویڈیوز میں دوائیوں کی ڈیٹیل بتانے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ ہمارے مریض ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے بغیر دوائیاں کھاتے ہیں,
کمپلیکیشن میں جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو, اپنے مرض کو اور اپنے گھر والوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اب ویاگرا کیونکہ ایک ایسی دوائی ہے جس کو لوگ پہلے ہی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اور چوری استعمال کرتے ہیں, تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈوز بتانے سے اور احتیاطیں بتانے سے مریض سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جائیں گے. سب سے پہلے گردے کے مریض میں کسی قسم کی ڈوز لیمیٹیشن نہیں ہوتی. اگر آپ ہارٹ کے مریض ہیں اور نائٹروگلیسرین یوز کر رہے ہیں یا آپ کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ دوائی استعمال نہیں کرنی. دوسرا, اگر آپ کو لیور فیلئر ہے, آپ کے جگر میں کوئی خرابی ہے, آپ کو سیروسس ہے, آپ کا جگر سکڑ گیا ہوا ہے, تو اس سلسلے میں بھی آپ نے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے, کیونکہ جو ویاگرا کے اندر کا کیمیکل ہے وہ جگر میں جا کے میٹابلائز ہوتا ہے. تو جگر میں خرابی کی وجہ سے ویاگرا آپ کے سسٹم میں زیادہ ایکیومولیٹ ہو سکتا ہے, جس سے سارے سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پینس کی بلڈ ویسلز کا اتنا بیڑا گرک ہو چکا ہے ایتھروسکلروسس کی وجہ سے کہ ویاگرا بھی کام نہیں کر رہا, تو پھر آپ لوکل جو پروستھیٹک چیزیں ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن آپ کو بے تحاشا یورولوجسٹ کی ویڈیوز پہ مل جائے گی, جس میں کچھ پروسٹاگلینڈن انجیکشنز ہوتے ہیں پینس میں, ویکیوم ڈیوائسز ہوتی ہیں, کنسٹرکشن بینڈز ہوتے ہیں, ایون کہ پروستھیسس بھی ڈلتی ہیں. وہ آپ یا ویڈیو دیکھ کے انفارمیشن لے سکتے ہیں یا کسی یورولوجسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں. میں اس ویڈیو کو کلوز کرنا چاہوں گا ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ کامنٹ سے جو کہ پچھلے دنوں ایک ویور نے کیا, اور ہو سکتا ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایکسرسائز کا کڈنی سے کیا تعلق ہے. یہ جو مسکنسیپشن ہے یا ہمارے نالج میں کمی ہے کہ ایکسرسائز کا کڈنی سے کیا تعلق ہے یا بیسیکلی ایکسرسائز کا ہیومن باڈی سے کیا تعلق ہے, اس کا میں صرف 2 منٹ میں ذکر کرتا چلوں, کیونکہ سیکشول ڈسفنکشن کی امپروومنٹ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ایکسرسائز, نیند پوری کرنا اور سٹریس مینجمنٹ. ایکسرسائز کا کڈنی کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ایکسرسائز باڈی کے ہر اس آرگن کو ہیلپ کرتی ہے جس میں بے تحاشا بلڈ ویسلز ہوتی ہیں. اس میں کڈنی ہے, اس میں لیور ہے, اس میں ہارٹ یعنی کہ دل ہے, اور اس میں سب سے بڑھ کے سیکشول آرگنز ہیں, یعنی کہ مردوں میں پینس اور فیمیلز میں وجائنا اور سراؤنڈنگ سٹرکچر, کیونکہ یہ بلڈ ویسلز کی ہی سٹرکچر ہیں اور بلڈ ویسل سے بھری ہوتی ہیں. اسی طرح برین میں بلڈ ویسل بے تحاشا تو نہیں ہوتی, لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ایک بھی بلڈ ویسل ڈیمیج ہونے سے آپ کا سٹروک ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ برین کا اتنا سارا ایریا ڈیمیج ہو اور آپ کی پوری باڈی کی ایک سائڈ کام کرنا بند کر دے. تو یہ جو سارے بیسک آرگن ہیں, دل, جگر, گردہ, دماغ اور آپ کے سیکشول آرگنز, یہ بلڈ ویسل سے بھرے ہوتے ہیں, اور ایکسرسائز آپ کی بلڈ ویسلز کو ہیل کرنے میں, ان کو بہتر کرنے میں, ان کو فلیکسیبل بنانے میں, ان کو ینگ اور توانا رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سٹریس مینجمنٹ اور تازے پھل اور سبزیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو اگر آپ باقی ساری چیزیں مینٹین کریں اور اس کے ساتھ اپنی ریگولر ایکسرسائز رکھیں, جس میں میں کہتا ہوں ہمیشہ گردے کے مریض میں ایٹ لیسٹ 30 سے 45 منٹ ماڈریٹ فزیکل ایکٹیویٹی ڈیلی آپ نے ضرور کرنی ہے, تو آپ کو باقی سارے جسم میں بھی توانائی اور انرجی محسوس ہوگی, اور سیکشول ایکٹیویٹی میں بھی آپ بڑا ایکٹیو فیل کریں گے. لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے کامنٹس اور ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن سے کسی اور دوسرے مریض کی زندگی بہتر ہو جائے. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اب ہم گلومیرولونیفرائٹس کی طرف چلیں, اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ٹرانسپلانٹ والی ویڈیوز کور کریں گے. کامنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.